جاہل مریضوں کی 4 اقسام۔ جہالت میں مبتلا مریضوں کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک کا علاج ممکن ہے اور باقی 3 لا علاج ہیں۔ نمبر 1، پہلا مریض حسد کا شکار۔ ناقابل علاج مریضوں میں سے پہلا مریض وہ ہے جس کا سوال اور اعتراض بغض و حسد کی غرض سے ہوتا ہے۔ تم جب بھی اسے بڑے اچھے طریقے اور نہایت فصاحت و وضاحت سے جواب دو گے تو تمہارے جواب سے اس کے بغض و عداوت اور حسد میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کا جواب نہ دو، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ترجمہ: ہر عداوت کے خاتمے کی امید کی جا سکتی ہے، مگر جس دشمنی کی بنیاد حسد پر ہو اس کا خاتمہ ممکن نہیں، پس ایسے مریض کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ارشاد باری تعالی ہے: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ترجمہ کنز ایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔ حاسد اپنے ہر قول و فعل سے اپنے علم کی کھیتی کو جلاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مریض حماقت کا شکار۔ ناقابل علاج مریضوں میں سے دوسرا وہ ہے جس کی بیماری کا سبب حماقت ہو، کیونکہ حماقت کا علاج بھی ممکن نہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، یعنی میں مردوں کو تو زندہ کر سکتا ہوں مگر احمق کا علاج نہیں کر سکتا۔ احمق انسان کچھ عرصہ طلب علم میں مشغول ہوتا ہے اور چند شرعی اور عقلی علوم حاصل کر کے اپنی حماقت کے باعث ان جید علماء کرام پر سوالات و اعتراضات کرنے لگتا ہے جنہوں نے اپنی عمر عزیز علوم شرعیہ و عقلیہ کی خدمت میں صرف کی ہوتی ہے۔ حقیقت سے نا آشنا یہ احمق گمان کرتا ہے کہ جو بات میں نہ سمجھ سکا ہر بڑا عالم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ پس اس احمق کو جب اتنا علم بھی نہیں تو اس کا اعتراض سراسر حماقت و نادانی پر ہی مشتمل ہوگا، لہذا بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص کے سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ نمبر 3، تیسرا مریض کم عقلی کا شکار۔ تیسری قسم کا لا علاج مریض وہ ہے جو حق کا متلاشی ہو، بزرگوں کی جن باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ان کو اپنی کوہتا فہمی کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور اس کا سوال سیکھنے کی غرض سے ہوتا ہے، لیکن کند ذہن اور کم عقل ہونے کے باعث حقیقت جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا ایسے شخص کو بھی جواب نہ دینے ہی میں عافیت ہے، جیسا کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، یعنی ہم گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ نمبر 4، چوتھا مریض نصیحت کا طلبگار۔ چوتھی قسم کے مریض کا علاج ممکن ہے۔ یہ ایسا مریض ہے جو رشد و ہدایت کا طلبگار ہو، عقل مند اور معاملہ فہم ہو، حسد اور غضب و غصہ اس پر غالب نہ ہو، شہوت و نفس پرستی، جاہ و جلال اور مال و دولت کی محبت سے اس کا دل خالی ہو، راہ حق اور سیدھے راستے کا طالب ہو، اس کا سوال اور اعتراض حسد، پریشان کرنے اور آزمائش کی وجہ سے نہ ہو، تو ایسے آدمی کا مرض یعنی جہالت قابل علاج ہے۔ جائز ہے کہ ایسے شخص کے سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنا واجب ہے۔ واضح و بیان کی حقیقت۔ دوسری نصیحت، جن 4 باتوں سے دور رہنا ضروری ہے ان میں سے دوسری یہ ہے کہ بے عملی کی صورت میں واضح و نصیحت کرنے سے اجتناب کرنا، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ ہاں، جب اپنے کہے پر خود عمل کرنے لگو تو اس وقت لوگوں کو واعظ کر سکتے ہو، کیونکہ با عمل با اثر ہوتا ہے۔ اور خوب غور کرو اس فرمان عالی شان میں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا، یعنی اے ابن مریم اپنے آپ کو نصیحت کرو، اگر تم نے نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرنا، ورنہ اپنے رب سے حیا کرو۔ واضح و نصیحت میں 2 باتوں سے پرہیز۔ اگر تمہیں واضح و بیان کرنا ہی پڑے تو 2 باتوں سے اجتناب کرنا۔ نمبر 1، پہلی بات، واضح و بیان میں خوش کن عبارات، بے فائدہ اشارات، غیر مستند واقعات اور فضول شعر و شاعری کے ذریعے
تصنع اور بناوٹ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ عز و جل تصنع اور بناوٹ سے کام لینے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور کلام میں تکلف یا نمود و نمائش کا حد سے تجاوز کرنا باطن کے خراب ہونے اور دل کی غفلت پر دلالت کرتا ہے۔ بیان کا مقصد اپنی قابلیت کا اظہار نہیں، بلکہ یہ ہے کہ سننے والا آخرت کی تکالیف و عذاب اور اللہ عز و جل کی عبادات میں ہونے والی کوتاہیاں یاد کرے، اپنی عمر کے بیکار کاموں میں ضائع ہونے پر افسوس کرے، اور پیش آنے والے دشوار گزار مراحل کے بارے میں غور و فکر کرے کہ العیاذ باللہ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض فرمائیں گے تو حالت کیسی ہوگی؟ کیا منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے کی طاقت و ہمت ہے؟ کیا قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں اپنی حالت کی بہتری کا اہتمام کر لیا ہے؟ اور کیا پل صراط کو آسانی سے پار کر لے گا، یا ہاویہ یعنی نارے دوزخ میں گر جائے گا؟ الغرض بیان سننے والے کے دل میں بیان کردہ معاملات کی یاد ہمیشہ آتی رہے اور اسے بے قرار کرتی رہے، تو ایسے جذبات کے جوش اور ان مصائب و آلام پر رونے کا نام بیان ہے، اور لوگوں کو ان معاملات کی طرف توجہ دلانا اور ان کی کوتاہیوں پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ان کے عیبوں سے انہیں آگاہ کرنا اس طرح ہو کہ اجتماع میں بیٹھے لوگوں پر رقت طاری ہو، قبر و حشر کے مصائب و آلام انہیں افسردہ و غم زدہ کر دیں، تاکہ جہاں تک ہو سکے وہ نیکیاں کر کے گزری ہوئی عمر کی تلافی کریں، اور جو ایام اللہ عز و جل کی نافرمانی میں بسر کیے ان پر خوب حسرت و پشیمانی کا اظہار کریں۔ اس طریقے پر جامع کلام کو واعظ کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر دریا میں طغیانی ہو اور سیلاب کا رخ کسی کے گھر کی طرف ہو اور اتفاق سے وہ اپنے اہل خانہ سمیت گھر میں موجود ہو، تو یقیناً تم یہی کہو گے، بچو، جلدی کرو، ان خطرناک لہروں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور کیا تیرا دل یہ چاہے گا کہ اس نازک و پرخطر موقع پر صاحب خانہ کو پرتکلف عبارات، تصنع و بناوٹ سے بھرپور نکات اور اشاروں سے خبر دے؟ ظاہر ہے تو ایسا کبھی نہیں چاہے گا، اور نہ ہی ایسی نادانی اور بے وقوفی کا مظاہرہ کرے گا۔ پس یہی حال واعظ و مبلغ کا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ پرتکلف عبارات اور تصنع و بناوٹ سے پرہیز کرے۔ نمبر 2، دوسری بات، واعظ و بیان کرنے میں ہرگز تمہاری نیت اور خواہش یہ نہ ہو کہ لوگوں میں واہ واہ کے نعرے بلند ہوں، ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو، وہ گریباں چاک کر دیں، اور ہر طرف یہ شور ہو کہ کیسی زبردست محفل ہے، کیونکہ ایسی خواہش دنیا کی طرف جھکاؤ اور ریاکاری کی علامت ہے، جو حق سے غافل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ تمہارا عزم و ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے واعظ و بیان کے ذریعے لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف راغب کر دو، گناہوں سے نیکیوں کی طرف، حرص و لالچ سے زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی طرف، بخل و کنجوسی سے سخاوت کی طرف، دنیا کے دھوکے سے تقوی و پرہیزگاری کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، تکبر سے عاجزی اور انکساری کی طرف، اور غفلت سے بیداری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ ان کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر کے دنیا کو ان کی نظروں میں ہیچ یعنی قابل نفرت بنا دو، اور انہیں عبادت و زہد کے علم سے مالا مال کر دو، کیونکہ انسان کی طبیعت میں اس بات کا غلبہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی سیدھی راہ سے پھر کر اللہ عز و جل کی ناراضی والے کاموں اور بیہودہ عادات و اطوار میں جلد مشغول ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اور تقوی و پرہیزگاری پیدا کرو، اور انہیں وقت نزاع اور قبر اور آخرت میں پیش آنے والے خطرات و مشکلات سے ہر ممکن طریقے سے ڈرانے کی کوشش کرو۔ شاید ایسا کرنے سے ان کے ظاہری و باطنی معاملات میں تبدیلی رونما ہو، اور وہ سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل کی عبادت و اطاعت میں شوق اور رغبت اپنائیں، اور معصیت و نافرمانی سے بیزاری اختیار کریں کہ یہی واعظ و بیان کا طریقہ ہے۔ ہر وہ واعظ و بیان جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں تو واعظ و مبلغ اور سننے والوں کے لیے وبال کا باعث ہے، بلکہ یہاں تک منقول ہے کہ ایسا واعظ رنگ بدلنے والا جن اور شیطان ہے، جو لوگوں کو سیدھی راہ سے دور کر کے انہیں ہلاکت و رسوائی اور تباہی و بربادی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ پس لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے واعظ سے دور بھاگیں، کیونکہ دین کو جتنا نقصان ایسے واعظ پہنچاتے ہیں اتنا شیطان بھی نہیں پہنچاتا۔ لہذا جو قدرت و طاقت رکھتا ہو
اس پر لازم ہے کہ وہ ایسے فتنہ و فساد پھیلانے والے واعظ کو مسلمانوں کے ممبر سے نیچے اتار دے اور اسے ایسا واعظ و بیان کرنے سے روک دے، کیونکہ ایسا کرنا بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں داخل ہے۔ امراء سے میل جول کا نقصان۔ نمبر 3، تیسری نصیحت، جن باتوں سے دور رہنا ہے ان میں سے تیسری یہ ہے کہ تم امراء و سلاطین سے میل جول رکھو، نہ ان کو دیکھو، کیونکہ ان کی طرف دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی ہم نشینی اختیار کرنا بہت بڑی آفت ہے، اور کبھی ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا اتفاق ہو تو ہرگز ان کی تعریف و توصیف نہ کرنا، اس لیے کہ جب کسی ظالم اور فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ عز و جل سخت ناراض ہوتا ہے، اور جو ظالموں اور فاسقوں کی درازی عمر کی دعا کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو۔ امراء کے تحفے یا شیطان کا وار۔ نمبر 4، چوتھی نصیحت، ممانعت والی باتوں میں سے آخری یہ ہے کہ امراء یعنی حاکموں اور سرداروں سے کسی قسم کے تحائف و نذرانے قبول نہ کرنا، اگرچہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ حلال کمائی سے پیش کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے لالچ و طمع رکھنا دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دل میں نرم گوشہ، ظلم، تعاون اور طرفداری جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ دین میں بگاڑ و فساد ہی تو ہے۔ اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ جب تم ان کے تحائف و نذرانے قبول کرو گے اور ان کے منصب سے فائدہ اٹھاؤ گے تو لازماً ان سے محبت بھی کرنے لگو گے، اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی درازی عمر اور سلامتی و بقا بھی چاہنے لگتا ہے، اور ظالم کی سلامتی و بقا کو پسند کرنا در حقیقت مخلوق خدا پر ظلم اور دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ ہے، لہذا اس سے بڑھ کر دین اور آخرت کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ خبردار، ہوشیار، شیطان لعین و مردود کے فریب میں مت آنا، اور نہ ہی ان لوگوں کے فریب میں آنا جو کہتے ہیں کہ ان امراء سے درہم و دینار لے کر فقراء و مساکین میں تقسیم کرنا بہتر ہے، کیونکہ امراء اپنا مال نافرمانی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، لہذا اسی مال کو غریب و نادار مسلمانوں پر خرچ کرنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ شیطان ملعون اس وار سے نہ جانے کتنے لوگوں کو تباہ کر چکا ہے۔ اس بحث کو مزید دیگر آفتوں کی تفصیل کے ساتھ ہم نے احیاء العلوم میں ذکر کر دیا ہے، تفصیل کے لیے وہاں سے دیکھ لو۔ جن 4 باتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کا معاملہ۔ نمبر 5، پانچویں نصیحت، تمہارا اللہ عز و جل سے معاملہ اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ اگر تمہارا غلام تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا تو تم اس سے خوش ہو جاتے اور اس پر قلبی ناراضی اور غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور ایسا معاملہ جو تمہارے غلام تمہارے لیے کرے اور تم اس پر راضی نہیں ہوتے تو پھر خود بھی اللہ عز و جل کے لیے ایسے معاملہ کرنے پر راضی مت ہونا جو تمہارا مالک حقیقی ہے۔ بندوں سے معاملہ۔ نمبر 6، چھٹی نصیحت، لوگوں سے تمہارا سلوک ویسا ہونا چاہیے جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں، کیونکہ بندے کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ تمام لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ علم و مطالعہ کی نوعیت۔ نمبر 7، ساتویں نصیحت، جب تم کوئی علم حاصل کرنے لگو یا مطالعہ کرنا چاہو تو بہتر ہے کہ تمہارا علم و مطالعہ ایسا ہو جو تزکیہ نفس اور دل کی اصلاح کا باعث ہو۔ جیسے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری عمر کا صرف 1 ہفتہ باقی ہے تو یقیناً تم ان ایام کو فقہ و مناظرہ، اصول و کلام اور دیگر علوم کے حصول پر ہرگز صرف نہیں کرو گے، بلکہ تم جانتے ہو کہ اب یہ علوم تمہیں کافی نہ ہوں گے، بلکہ تم اپنے دل کی نگہداشت اور نگرانی میں مشغول ہو جاؤ گے، نفس کی صفات پہچاننے اور دنیاوی تعلقات سے منہ موڑ کر اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنے کی کوشش کرو گے، اور اچھے اخلاق اپناتے ہوئے اللہ عز و جل کی عبادت و محبت سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرو گے، اور ہر دن اور رات بلکہ ہر لمحہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس میں انسان کی موت واقع ہو جائے۔ نجات کا مدنی نسخہ۔ اے نور نظر، اب میری ایک اور بات غور سے سنو اور اس میں غور و فکر کرو حتیٰ کہ تمہیں اپنی نجات کا راستہ مل جائے۔ سوچو، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ وقت 1 ہفتے کے بعد تم سے ملنے آ رہا ہے تو اس عرصے میں تم ہر اس جگہ کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو جاؤ گے جہاں تمہارے خیال کے مطابق بادشاہ کی نظر پڑ سکتی ہے۔
مثلا اپنے کپڑوں اور بدن کی دیکھ بھال اور زیب و زینت پر خصوصی توجہ دو گے اور گھر کی ایک چیز کو صاف ستھرا اور آراستہ کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب غور کرو کہ میں نے کس طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ تم بڑے سمجھدار ہو اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دلوں اور نیتوں پر نظر۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی اللہ عز و جل تمہاری شکل و صورت اور تمہارے اعمال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کتنا علم فرض ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 5 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطور قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات، پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو خرید و فروخت کے، نوکری کرنے والے کو نوکری کے، نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ باطنی مسائل مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ کتنا علم فرض ہے۔ اگر تم احوال قلب یعنی دل کی حالتوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو احیاء العلوم اور ہماری دیگر تصانیف کا مطالعہ کرو، کیونکہ یہ علم تو فرض عین ہے جبکہ دوسرے علوم فرض کفایہ ہیں۔ البتہ اس قدر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اللہ عز و جل کے مقرر کردہ فرائض و احکام کو کامل اور اچھے طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ اللہ عز و جل تمہیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ حرص و طمع سے دوری۔ نمبر 8، نصیحت۔ اپنے پاس دنیا کا مال صرف اتنا جمع رکھنا جو تمہیں ایک سال کے اخراجات و ضروریات کے لیے کافی ہو، جیسا کہ محبوب رب العزت قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن کے لیے ایسا کرتے اور یہ دعا فرماتے، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، یعنی اے اللہ عز و جل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقدر کفایت روزی عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ یہ اہتمام ان کے لیے فرماتے جن کے دل میں کچھ ذوف ملاحظہ فرماتے، اور جو یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں ان کے لیے ایک آدھ دن سے زیادہ کا انتظام کبھی نہ فرماتے۔ دعائے خاص۔ پیارے بیٹے، میں نے اس رسالہ نما مکتوب میں تمہارے سوالوں کے جوابات لکھ دیے ہیں، اب تم ان پر عمل کرنا شروع کر دو اور مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور تم نے دعا کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے، میں صحیح احادیث مبارکہ سے ماخوذ دعا تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ دعا اپنے قیمتی اوقات بالخصوص ہر نماز کے بعد مانگا کرو، یعنی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامل نعمت، دائمی عصمت یعنی ہمیشہ کی پاک دامنی، اور ایسی رحمت کا جو میرے تمام امور و معاملات کو شامل ہو، اور تجھ سے دائمی خیر و عافیت، خوشحال زندگی، سعادتوں سے بھرپور لمبی طویل عمر، کامل و مکمل احسان، ہر حال میں انعام و اکرام، فضل و کرم، اور ایسا لطف و عطا مانگتا ہوں جو مجھے تیری بارگاہ کے مزید قریب کر دے۔ اے اللہ عز و جل ہماری مدد فرما، ہر نقصان سے محفوظ و مامون فرما، ہمیں سعادت و عافیت کی موت عطا ہو،
ہماری امیدیں پوری فرما، بلکہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما، ہماری صبح و شام کو عافیت سے ہمکنار فرما، ہمارا انجام و اختتام اپنی رحمت کی جانب فرما، ہمارے گناہوں کی سیاہی پر اپنی مغفرت کی بارش برسا دے، ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما، تقوی و پرہیزگاری ہمارا زاد راہ بنا دے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہماری ہر کوشش قبول فرما، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں راہ استقامت پر ثابت قدم رکھنا، روز حشر شرمندگی کا باعث بننے والے اعمال سے بچا، گناہوں کا بوجھ ہلکا فرما، نیک لوگوں جیسی زندگی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، برے لوگوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں ہمارے آباء و اجداد، ہماری ماؤں بہنوں بھائیوں اور ہمارے مشائخ عظام اور اساتذہ کرام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا عزیز یا غفار، یا کریم یا ستار، یا علیم یا جبار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ہر اول سے پہلے، اے ہر آخر کے بعد موجود رہنے والے، اے طاقت و قوت والے، اے مسکینوں پر عنایت کرنے والے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی